اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. تو حاضرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ آج روز شہادت بھی ہے امام ششم حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور اصالِ ثواب کا اہتمام کیا ہے ان کے فرزندوں نے، علی جناب حاجی منور حسین رضوی صاحب کے. حاجی منور حسین صاحب ایک بہت ہی مخلص انسان، یہاں کے تو مستقل نمازی بھی تھے آپ جانتے ہیں، اور میری ان سے یہاں ہمیشہ جب بھی میں آتا رہا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. بے پناہ اخلاص کے ساتھ ملتے تھے. ان کے گھر پر بھی مجلسیں پڑھی میں نے. حج میں 1999 میں اور وہ ساتھ تھے. آپ جانتے ہیں کہ میں 1974 سے حج کر رہا ہوں. جب نجف میں تھا تو شوق ہو گیا حج کرنے کا تو چلا گیا، پھر اللہ نے موقع دیا اور حج کر رہا. تو 1999 میں حج میں میرے ساتھ تھے. وہ قافلے کے لوگوں میں واحد آدمی تھے جو غار حرا پہنچ گئے. بہت مشکل جگہ ہے وہ، بہت مشکل جگہ. میں گھر سے 1974 سے حج کر رہا ہوں، مگر صرف پہلی دفعہ جا سکا تھا، پھر نہیں جا سکا. اور ہے بھی سخت جگہ. خیر اب تو تھوڑی سی ریلی وغیرہ بن گئی ہے، اس کے بنا پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے، مگر جب میں گیا تھا تو کوئی ریلی وہ کچھ نہیں، بس پہاڑی ہے اوپر چلے جانا ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیسی باعظمت اور باہمت خاتون تھیں کہ جن دنوں سرکار دو عالم وہاں مصروف عبادت رہا کرتے تھے، جناب خدیجہ صبح شام ان کے لیے کھانا پہنچانے جاتی تھی. ناز و نام کی پلی ہوئی خاتون، جن کے گھر میں سینکڑوں خواتین ان کی ملازم، اور جن کا سامان تجارت 80,000 اونٹوں پر دنیا بھر میں جاتا. مگر وہ عشق رسالت، ہمت، شجاعت چلی جاتی تھی. تو حاجی منور حسین صاحب بہت ہی مخلص انسان. ان کا نہیں میں جاؤں گا اور گئے ماشاءاللہ بڑے انتظام کے ساتھ گئے. اور یہاں بھی وہ مجھے تو اس مسجد میں بارہا ملے ہیں وہ، اور اپنے گھر پر مجلس کا اہتمام کرتے تھے، بڑے اخلاص کے ساتھ ملتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی بہتی نعمتوں سرفراز کریں. ان کے فرزند نے بتایا کہ شب قدر اعمال ہو رہے تھے اور وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے. بڑا درجہ. شب قدر ایسی عظیم شب جو سال کی ایک اہم ترین شب ہے، اس میں بارگاہ معبود میں حاضری دی انہوں نے. اور یہ روایات میں بالکل کنفرم ہے کہ انسان نے جہاں جہاں عبادت کی ہے وہاں کی سرزمین روز محشر اس کی گواہی دے گی. تو ان کے لیے مسجد بھی گواہی دے گی، مکہ بھی گواہی دے گا، منیدہ بھی گواہی دے گا، مینا بھی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، اور ساری جگہ گواہی دیں گی کہ یہ اللہ کا خالص بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. درود پڑھ لیں محمد علیہ.
وقت بہت کم ہے، مجھے 9 بجے لازماً ممبر چھوڑ دینا ہے، اور موضوع بہت ہی اہم ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، انہی سے ہماری ملت بھی منسوب، انہی سے ہماری فقہ بھی منسوب۔ ملت جعفریہ ہے، فقہ جعفری ہے۔ اگرچہ فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے، فقہ حسنی ہے، فقہ حسینی ہے، فقہ سجادی ہے، فقہ باقری ہے، مگر شہرت ملی ہے چھٹے امام کے زمانے میں۔ کیسے شہرت ملی؟ غور کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جو لوگ قابض ہو گئے حکومت پر، وہ کسی طریقے سے اہل بیت کا نام بھی نہیں برداشت کرتے تھے، اور لوگوں کو ان تک پہنچنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ شروع میں کچھ لوگ قابض ہوئے، پھر بنی امیہ قابض ہو گئے، پھر وہ دور آیا جس میں بنی امیہ سے اقتدار چھیننے کے لیے بنی عباس ان سے جھگڑا کر رہے تھے، اور جا بجا ان سے حکومت چھین رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں یہ لوگ بنی عباس کے لوگ، بنی عباس کون ہیں؟ پیغمبر کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، تو یہ چھین رہے تھے بنی امیہ سے اقتدار، وہ بچانے کی کوشش میں تھے اور یہ چھیننے کی کوشش میں تھے۔ اور بنی عباس کے لوگ پبلک کو دھوکہ اس طرح دے رہے تھے کہ بھئی یہ حکومت کا حق بنی امیہ کو نہیں، اسے ہمیشہ سے دشمنی کرتے رہے، یہ حق آل محمد کا ہے، ہم ان سے چھین کے آل محمد کی خدمت میں پیش کریں۔ تو چونکہ آل محمد کی حکومت دلوں پر ہمیشہ رہی ہے، گردنوں پہ کسی کو مت رہی ہو، دلوں پر آل محمد کی حکومت رہی، اس سے اس سلوگن کی بنا پر، اس سیاسی نعرے کی بنا پر ساری پبلک نے ان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع ملا کہ علم کی بہتر سے بہتر اشاعت کر سکیں۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے، فقہ حنفی جن لوگوں سے چل رہا ہے، مالکی جن لوگوں سے چل رہا ہے، شافعی جن لوگوں سے چل رہا ہے، حنبلی جن لوگوں سے چل رہا ہے، ان کے اساتذہ، ان کے بزرگان، اور جہاں جہاں علماء تھے وہ سب حاضر ہو رہے تھے۔ علم طب کے شائقین آ رہے ہیں، تفسیر کے شائقین آ رہے ہیں، فقہ کے شائقین آ رہے ہیں، فلسفے کے شائقین آ رہے ہیں، الہیات کے شائقین آ رہے ہیں، سماجیات کے شائقین آ رہے ہیں، افلاک کے شائقین آ رہے ہیں۔ یہ لوگ امام سے انتہائی نادر تعلیمات لے کے نکلتے تھے، اپنے اپنے گاؤں میں جاتے تھے، اپنے علاقوں میں جاتے تھے، اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے تھے۔ تو لوگ تعجب سے پوچھتے تھے، بھائی یہ اتنی اچھی بات تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو بہت نادر بات ہے، بہت عظیم بات ہے، بہت علمی بات ہے، کہاں سے لائے ہو؟ تو لوگ کہتے تھے قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بات ہم سے امام نے کہی ہے، چونکہ امام کے شاگردوں کی تعداد مشہور ہے کہ 40,000 تھی، تو جن علاقوں سے آتے تھے جب جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ بات ہم نے چھٹے امام سے سنی ہے، تو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی امام کا نام گونجنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو فقہ ہے، یہ فقہ جعفر صادق ہے، اور اسی کا نام اسی لیے فقہ جعفری قرار پا گیا، اور ہماری ملت فقہ جعفری سے ملت جعفریہ بنی۔ تو یہ تھے وجہ شہرت۔ اب ایک بات اور، وقت کی بڑی گنجائش میرے پاس محدود ہے، مگر موضوع ایسا تھا کہ میں آپ سے کچھ زیادہ باتیں کرتا، مگر مجھے چونکہ 9 بجے کہیں اور پہنچ جانا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس کو شارٹ کروں، مختصر کروں، مگر جو بات ہے وہ پہنچا دوں۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ میں عشر محرم کے لیے مونٹریال گیا ہوا تھا، کینیڈا کا شہر ہے، وہاں 10 دن 12 دن ٹھہرنا تھا۔ میرے میزبان نے کہا کہ میں آپ کی ایک ملاقات ایک پروفیسر سے کرانا چاہتا ہوں۔ وہ پروفیسر پہلے ہندو تھے، اب شیعہ ہیں۔ میں نے کہا پھر تو بڑی اچھی بات ہے، میں ان سے ملوں کہ یہ کون سے کیسے ادھر سے یہاں کیسے پہنچ گئے۔ تو وقت طے ہوا، میں گیا ان کے یہاں، سلام دعا مزاج پرسی، یہ وہ۔ میں نے کہا جناب یہ کیسے ہوا کہ آپ کہا بتوں کے پجاری اور کہا آل محمد کے در کے غلام، یہ کیسے ہوا؟
بہت دلچسپ باتیں ہیں، درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا اتنا طویل سفر کیسے طے کیا؟ کہنے جناب سچی بات یہ ہے، جب میں ہندوستان میں تھا اپنے مذہب سے بیزار تھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، میں خود بت بناؤں، اس کو سجدہ کروں، مٹی کو میں نے گوندا جیسے چاہا بنایا۔ آج بھی ہندوستان میں کروڑوں بت بنتے ہیں، کچھ مرد کی شکل میں، کچھ عورت کی شکل میں۔ مرد کی شکل میں بنا کے خوبصورت بنا کے اس کا نام رام جی رکھ دیتے ہیں، عورت کا ایک پیکر خوبصورت بنایا، اس کا نام سیتا جی رکھ دیا۔ اگر اس کی پینٹ کالی پینٹ جسم پر کر دیا تو اس کالی مائی کا نام رکھ دیا۔ کسی کو مرد کی شکل بنایا اور ہاتھی جیسے سون بنا دی تو اس کا نام گنیش جی رکھ دیا۔ کسی کا ایک پیکر بنایا اور اس سے ایک دم بنا دی تو وہ ہنومان جی ہو گئے۔ کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 6 ہاتھ۔ جب تک بنا رہے ہیں اس وقت تک ہی ان کی مخلوق ہے، جب بنا چکے تو ممبر میں رکھ دیتے، مندر میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو جا کے درخواست کرتے ہیں ہماری بیماری ٹھیک کر دیجئے، بے روزگار ہو جائیں تو روزی مانگتے ہیں، بیوی نافرمان ہو جائے تو اسے جا کہتے ہیں کہ ان کو ہمیں ٹھیک کر دیجئے، بیٹا باغی ہو جائے تو جا کے درخواست کرتے ہیں، بارش نہ ہو رہی تو اس سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ جو بیچارے اصنام کچھ نہیں کر سکتے ان سے سب کچھ مانگتے ہیں، وہ خدا جس سب کچھ کر سکتے اس سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ ہے کہنے لگے کہ میں بیزار تو تھا اپنے اس مذہب سے کہ یہ بے عقلی کی بات ہے کہ میں خود بناؤں، خود معبود بن جائے، سجدہ کرنے لگوں، مگر میں وہ اظہار نہیں کر سکتا تو ورنہ قتل کر دیا جاتا۔ لیکن جب میں یہاں کینیڈا آیا تو یہاں کی فضا آزاد ہے، میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو ایک مجوسی پروفیسر سے بات ہوئی۔ مجوسی میں جو آگ جلا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس نے اپنی باتیں کچھ سنائی۔ میں نے کہا یہ تو بالکل ہمارے جیسی بات ہے، ہم بت بنا کے سجدہ کرتے ہیں، تم لوگ آگ جلا کے سجدہ کرتے ہیں، یہ بیکار بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے عیسائی بہت سے پروفیسر تھے، میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کی کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے انجیل لا کے دی۔ انجیل میں کچھ داستانیں تھیں جناب مریم کی، جناب عیسیٰ کی، اور ان کے کچھ تعلیمات بھی تھیں، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، یہ داستانیں تھیں، مجھے کچھ اچھی نہیں لگیں۔ ایک پروفیسر یہودی تھا، اس سے مجھے لا کے توریت دے دی۔ توریت میں قانون کی بہت باتیں ہیں، وہ پروفیسر کی بات کہہ رہا ہوں، قانون کی بہت باتیں ہیں اور انسانی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں، مگر میں جب کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ جا کے میرا ذہن بھٹک گیا، یعنی میں رک گیا۔ میں نے کہا وہ کیا بات تھی؟ کہنے اس میں لکھا تھا کہ فلاں جرم اگر یہودی کرے تو اس کی یہ سزا ہے، غیر یہودی کرے تو اس کی یہ سزا ہے۔ یہودی کو آدھی سزا ملے گی، غیر یہودی کو پوری سزا ملے گی۔ وہ یہ پروفیسر کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا میں نے کہا یہ قانون اللہ کا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نزدیک سارے بندے برابر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی جرم کرے تو آدھی سزا، غیر یہودی جرم کرے تو پوری سزا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ایک پروفیسر مسلمان مل گئے، انہوں نے مجھے قرآن دے دیا۔ قرآن کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، دیکھیے قبلہ کعبہ تشریف لائے، ان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ جب میں نے پہلی آیت پڑھی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، میں نے کہا یہ بات تو بڑی قیمتی ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف رہنمائی کرے جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے، یقیناً وہی ہو سکتا ہے۔ پھر میں جیسے جیسے کتاب پڑھتا گیا میرا دل کھلتا چلا گیا،
یہاں تک کہ میں نے پوری کتاب پڑھی تو میں مطمئن ہو گیا کہ یقیناً دین برحق وہی ہے جس کی یہ کتاب ہے. اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کتاب پھر کس پر نازل ہوئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ میں نے جا کر اور جو یہاں کے مفتی تھے ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ جناب میں نے دین اسلام کو ہر طریقے سے پڑھ لیا اور میں مطمئن ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اب مجھے کلمہ پڑھائیں. انہوں نے کلمہ پڑھا دیا تو میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا یہ بتائیے وہاں تک تو آپ آ گئے، مسلمان ہو گئے، اہل بیت کے دروازے تک کیسے آئے؟ اہل بیت کے دروازے کیسے آئے؟ بہت قابل توجہ بات. انہوں نے کہا کہ قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیا. میں نے کہا ہے 2 آیتوں نے؟ جی 2 آیتوں نے. پہلی آیت جس کے میں نے تلاوت کی، اس کا پہلی آیت یہ سورہ توبہ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کل یہ 2 پیغام ایسے ہیں کہ جو واقعاً دل کو لگنے والے ہیں کہ انسان کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ دریا سے، نہ سمندر سے، نہ آفتاب سے، نہ ماہتاب سے، نہ کسی مخلوق سے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اس سے ڈرنا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے. تو یہ پیغام تو مجھے دل کو لگ رہا تھا کہ یہ یقیناً انسان کو کسی نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد جو بات تھی کہ تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ بھی میرے لیے آئیڈیل بات تھی کہ میں پوری زندگی سچوں کے ساتھ رہوں، جن کا قول سچا، جن کا عمل سچا، جن کا کردار سچا، جن کی رفتار سچی، جن کی سوچ سچی، جن کی فکر سچی، مجھے سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اب میں نے پروفیسر صاحب کہتے ہیں اب میں نے تلاش کیا کہ کائنات کے سب سے سچے کون ہو سکتے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. تو سورہ توبہ نے تو مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں. اب مجھے تلاش تھی کہ کائنات کے سب سے سچے کون ہیں. تو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 پڑھی. اس میں حکم تھا پیغمبر کو، کیا پیغمبر یہ لوگ آپ سے بیجا بحث کر رہے ہیں نا، ان سے کہیے آؤ مباہلہ کریں گے. اس مباہلے میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے خواتین کو لاؤ، ہم اپنے خواتین کو لائیں، تم اپنے جان و دل کو لاؤ، ہم اپنے جان و دل کو لائیں، پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کریں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے قرآن کی آیت جس میں کہا گیا پیغمبر اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جائیں جو جھوٹوں پر لعنت کریں گے، تو یقیناً پیغمبر کائنات کے ان سچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے جن کی پوری زندگی ایسی سچائی کا نمونہ ہو کہ جھوٹوں پر لعنت کا حق رکھتے ہو. اور جب میں نے اس سلسلے میں تمام عالم میں اسلام کی کتابوں کو پڑھا تو اس میں یہی ملا کہ پیغمبر جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ صرف 5 افراد تھے. سرکار دو عالم تھے، مولا کائنات تھے، شہزادی کونین تھیں، حسن مجتبیٰ تھے، حسین ابن علی علیہ السلام. تو سورہ توبہ نے بتایا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور پیغمبر کے اس عمل نے جو مباہلے کے موقع پر تھا اس بات کو واضح کیا کہ کائنات کے سب سے سچے پنجتن پاک ہیں. اور پھر جب میں نے قرآن میں پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں کہ جب جناب آدم سے جنت میں شجر ممنوعہ والی خطا ہوئی تھی تو اللہ نے کہا تھا آدم ان 5 ہستیوں کا واسطہ دو اور دعا پیش کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اور وہ 5 نام کون سے تھے؟ الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو سورہ توبہ نے بتایا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سورہ آل عمران نے بتایا کہ کائنات کے سچے وہی ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر جا رہے جھوٹوں پر لعنت کے لیے. یقیناً جھوٹوں پر لعنت وہی کر سکتا ہے جو اتنا سچا ہو کہ کوئی اس کی سچائی پر ہنس نہ آ سکے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن کی
2 آیتوں نے مجھے آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ان سے بڑا کائنات میں کوئی سچا نہیں نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا کہ میں نے تاریخ کو جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے مجھ پر یہ اوراق کھلتے چلے گئے کہ اگرچہ دنیا کے انسانوں نے ہر قسم کے ظلم کو ان پر ڈھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کی عظمت کا چراغ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ اور سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ علی اور اولاد علی کی عظمت کا چراغ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ آج کی تاریخ چھٹے امام کی تاریخ شہادت ہے، تاریخ شہادت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا بڑا مجمع امام کی تشییع جنازہ میں تھا، چشم فلک نے اتنا بڑا مجمع دیکھا نہیں تھا۔ بعض کتابوں میں ہے 18 لاکھ افراد شریک تھے چھٹے امام کے جنازے، چھٹے امام کے جنازے 18 لاکھ افراد شریک تھے۔ دور دراز سے لوگ سمٹ کے آ رہے تھے، واہ اماما واہ اماما واہ اماما۔ نماز جنازہ پڑھی گئی، ساتویں امام نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور جب جنازہ لے کر چلے تو پورا شہر امنڈ رہا تھا انسانوں سے، ایک سمندر تھا جو چلا آ رہا تھا۔ جنت البقیع میں امام کو لے جا کر دفن کیا گیا۔ ہائے جنت البقیع جو 100 سال سے اجڑی ہوئی ہے، 8ویں شوال 1344 کو ان مزارات کو منہدم کیا گیا، ورنہ وہاں بھی ویسی مزارات تھے جیسے آپ کو مشہد میں نظر آتے ہیں، کربلا میں نظر آتے ہیں، نجف میں نظر آتے ہیں، سامرہ میں نظر آتے ہیں، کاظمین میں نظر آتے ہیں۔ ان دشمنان دین نے جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے مزارات کو بٹھا دیا۔ عزیزان محترم، ساتویں امام اپنے باپ کو جب سپرد لحد کر رہے تھے، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، انسانوں کا غم بہت کثیر نظر آ رہا تھا، جو آ رہے تھے اور امام کو پرسہ بھی دے رہے تھے، امام کے جنازے میں شرکت بھی کر رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے جب ساتویں امام اپنے بابا کو قبر میں اتار رہے ہوں گے تو یقیناً ایک مرتبہ کربلا کی طرف رجوع کیا ہوگا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، آپ کو دفن کرنے والا کوئی نہ تھا، ایک بیٹا موجود تھا مگر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توغے خاردار۔ اے چھٹے امام، آپ آج کا روزہ آپ کا منہدم ہے، مگر آپ کے دادا حسین کے روزے پر دنیا کا انسانوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ مگر جب آپ قبر میں اتارے جا رہے تھے، لاکھوں کا مجمع تشییع جنازہ میں تھا، مگر حسین ابن علی کا لاشا گورے غریبہ میں پڑا ہوا ہے۔ جناب فضہ میدان کا رخ کی ہوئی تھی، ایک مرتبہ گھبرا کر جناب زینب کے پاس آئی، کہنے لگی شہزادی غضب ہو گیا۔ پوچھا اب کون سا غضب باقی ہے؟ میرا بھائی تو شہید ہو چکا ہے، اب غضب کون سا باقی ہے؟ جناب فضہ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ظالم اپنے اپنے لاشوں کو ہٹا رہے ہیں، مگر صرف حسین کا لاشا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ جنازوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، آپ وادی حسین تک لے جاتے ہیں جنازوں کو، آپ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو تاکید کی جاتی ہے دیکھو جنازے کو ٹھوکر نہ لگنے پائے، کہیں گزر نہ پہنچنے پائے، آہستہ لے چلنا، احترام سے لے چلنا۔ لیکن ہائے وہ پیغمبر جس نے حکم دیا تھا کہ جنازے کو ٹھوکر نہ لگنے پائے، اس کا نواسا کربلا کی سرزمین پر لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ عجب نہیں جنت البقیع سے سیدہ کی آواز آ رہی ہوگی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، جسے چکی پیس پیس کر بالا تھا، گورے غریب آ گئے، لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ افلاک سے آواز آ رہی تھی واہ حسین، ہائے حسین، سر نو کے نیزہ پر ہے، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، عالی جناب منور حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سرفراز فرما۔ حاضرین